پائن نٹ یعنی چلغوزے۔ دنیا بھر میں چلغوزے کے درختوں کی 30 اقسام موجود ہیں جن سے چلغوزے حاصل کیے جاتے ہیں۔ زیادہ تر چلغوزے قدرتی جنگلات سے آتے ہیں۔ چلغوزے پیدا کرنے سے پہلے درختوں کو کم از کم 25 سے 50 سال تک بڑھنے کا وقت درکار ہوتا ہے۔ ایشیا کے 2 خطوں یعنی شمال مشرقی ایشیا میں کورین پائن کی کاشت کی جاتی ہے، جبکہ دوسرا خطہ یعنی مغربی ہمالیہ میں چلغوزے کی دوسری قسم جسے چلغوزہ پائن کہتے ہیں اس کی کاشت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ 4 دیگر اقسام جن میں سائبیرین پائن، چائنیز وائٹ پائن اور لیبرک پائن وغیرہ کی بھی کاشت کی جاتی ہے۔ روس دنیا میں سائبیرین پائن کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے۔ اس کے بعد منگولیا ہے جو سالانہ 10,000 ٹن سے زیادہ جنگل میں اگائے جانے والے چلغوزے پیدا کرتا ہے۔ اس کے کاشتکاروں کو چلغوزے کی کٹائی کرنے کے لیے کافی مشکلات اور خطروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کٹائی کا سب سے خطرناک حصہ یہ ہے کہ اس کے 100 فٹ لمبے درختوں پر چڑھ کر پائن نٹس کو چننا ہوتا ہے۔ اس کے کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ بہت کم کٹائی کرنے والے لوگ ان درختوں پر چڑھنے کے لیے راضی ہوتے ہیں، اور جو لوگ تیار ہوتے ہیں ان کو روزانہ 20 سے 30 درختوں پر چڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چلغوزے کے درختوں پر چڑھنے کے لیے لمبے لمبے اسپائکس والے جوتوں کی ضرورت ہوتی ہے جنہیں وہ پہن کر بآسانی درختوں کی چوٹی تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ خطرے کی وجہ سے اور چونکہ یہ کام مشینوں سے نہیں کیا جا سکتا، اس لیے پروسیسرز کو حادثاتی بیمہ کے لیے بھی ادائیگی کرنی پڑتی ہے، جس کی قیمت ہر ماہ تقریباً $139 ہو سکتی ہے فی کارکن ہے۔ اس کی کٹائی کا ایک اور غیر متوقع عنصر یہ ہے کہ کٹائی کرنے والوں کو ہر موسم میں میوے کو جمع کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ مثال کے طور پر کورین پائن کا سیزن عام طور پر سپٹمبر کو شروع ہوتا ہے اور 2 ماہ تک رہتا ہے، یا پھر اس سے کچھ کم بھی ہو سکتا ہے۔ وقت کے مختصر حصے کا مطلب یہ ہے کہ مزدوروں کو اپنی بوریوں میں زیادہ سے زیادہ پائن جمع کرنے ہوتے ہیں۔ اوسطاً وہ ایک دن میں 4 سے 6 بوریاں بھر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ پائن کونز پروسیسنگ کے لیے جاتی ہیں، جہاں ان کو ایک خاص قسم کی مشینوں میں ڈال کر اس کے بیج الگ کر لیے جاتے ہیں، جو کہ دراصل چلغوزے ہوتے ہیں۔ 250 کلو گرام پائن کون سے صرف 50 کلو گرام پائن گیری حاصل ہوتی ہے۔ تیار پائن گیری یعنی چلغوزے میں 2% پانی، 13% کاربوہائیڈریٹ، 14% پروٹین اور 68% فیٹ ہوتا ہے۔ چلغوزے عرصہ دراز سے یورپ اور ایشیا میں کھایا جاتا ہے۔ انہیں اکثر گوشت، مچھلی، سلاد اور سبزیوں کے پکوان میں یا روٹی میں پکایا جاتا ہے۔ اطالوی زبان میں اس کو پینولی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک خاص اطالوی ساس کا ایک اہم جز ہے جسے پیسٹو ساس کہا جاتا ہے۔ ایک اور اطالوی امریکی خاص کنفیکشن کوکیز اٹلی میں اسے بسکوٹی آئی پینولی کہا جاتا ہے، جو کہ بادام کے آٹے سے بنی ہوتی ہے اور اس کو اوپر سے چلغوزوں سے سجایا جاتا ہے۔ یہ کوکیز لوگوں میں بے حد مرغوب ہے۔ چلغوزے مشرق وسطیٰ کے کھانوں میں بھی بڑے پیمانوں پر استعمال ہوتے ہیں، جو کہ مختلف قسم کے پکوانوں جیسے کبہ، سمبوسک، فطائر اور میٹھے میں جیسے بکلاوا اور دیگر چیزوں میں ہوتا ہے۔ چلغوزے کے فوائد کے بارے میں بات کی جائے تو اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ یہ آپ کے جسم کے ہارمونل صحت کو برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں کیونکہ وہ زنک سے بھرپور ہوتے ہیں، اور اس میں موجود میگنیشیم جس کو موڈ منرل کہا جاتا ہے، جو کہ جسم میں موجود اضطراب، تناؤ، افسردگی کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ آئرن سے بھرپور چلغوزے آپ کے جسم کی نقل و حرکت اور آکسیجن کو ذخیرہ کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ وہ دماغی صحت کے لیے بھی بہترین ہیں۔ ڈائٹنگ کرنے والوں کے لیے یہ ایک بہترین آپشن ہے۔ مٹھی بھر چلغوزے کھانے سے وزن کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد ملتی ہے، کیونکہ اس میں موجود پینولینک ایسڈ آنت کو ایک خاص ہارمون بنانے کے لیے متحرک کرتا ہے، جو کہ دماغ کو
ہنگری موڈ بند کرنے کا اشارہ دیتا ہے۔ غذائیت اور معدنیات سے بھرپور یہ پائن نٹ دل کی حفاظت کرتے ہیں اور اس میں موجود اعلیٰ اینٹی آکسیڈنٹ مواد عمر بڑھنے کو کم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے اور اس کے باقاعدہ استعمال سے تیز بصارت کو بھی بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔